حسبي ربي نیو اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے حاجی اعجاز مدنی چینل کو سبسکرائب کریں۔ غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جب ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، جب ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، جدھر سے گزرے ہیں وہ راستہ مہکتا ہے۔ جب ان کا نام لو تو حرف دعا مہکتا ہے، جدھر سے گزرے ہیں وہ راستہ مہکتا ہے، اور میرے نبی وہاں ٹھہرے گزر گئیں صدیاں، میرے نبی وہاں ٹھہرے گزر گئی صدیاں، مگر ابھی بھی وہ غار حرا مہکتا ہے، مگر ابھی بھی وہ غار حرا مہکتا ہے۔ حضرات، آئیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم سب غریبوں کے غم گسار سیدی ذی وقار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ مدار البدیع الکریم۔ حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اپنا عرفان عطا فرمایا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور مسلمانوں کی فلاح و کامیابی کے لیے کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قانون بنائے، جیسے کہ تقدیر کے بیان میں آتا ہے کہ عالم میں جو کچھ، یعنی اس دنیا میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے، سب کو اللہ نے ان کے ہونے سے پہلے سے ہمیشہ سے جانتا ہے۔ یعنی جو کچھ اس دنیا میں ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سب جانتا ہے، اور اس نے اپنے اسی علم ازلی کے موافق ہر بھلائی ہر بلائی مقدر فرما دی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم سے ہر بھلائی ہر برائی مقدر فرما دی، اسے تقدیر کا نام دے دیا۔ تقدیر کا نام دے دیا، جیسا ہونے والا تھا اور جو کرنے والا تھا، اس کو پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم سے اس کو لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ یعنی انسان ابھی پیدا نہیں ہوا، اس دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم سے کہ جو بندہ دنیا میں جانے والا ہے وہ بھلائی کرے گا یا برائی کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم سے اگر بندہ بھلائی کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تقدیر میں بھلائی لکھ دیتا ہے، اگر بندہ برائی کرنے والا دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تقدیر میں برائی لکھ دیتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے اس لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، جو بندہ دنیا میں کرنے والا ہوتا ہے اسی کرنے کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ جیسا اس نے لکھ دیا مجبوراً ہم کو ویسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی
جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی، اب انسان یہ سوچے کوئی گناہ کرے یا کوئی برا کام کرے، یہ سوچے کہ ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے کیا، تو یہ سیدھا سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انگلی اٹھانا ہوا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تقدیر کے مسئلے پر بیان فرماتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کسی کی تقدیر میں کچھ نہیں لکھا، جو تم دنیا میں کرنے والے تھے اسی کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا۔ عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے ہے، یعنی تقدیر پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوسی بتایا ہے، یعنی جو تقدیر کا انکار کرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مجوسی بتایا ہے۔ تقدیر کے مسائل عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے، اس لیے تقدیر کے مسائل میں زیادہ غور و فکر اور بحث و مباحثہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرما گئے ہیں، پھر بھلا ہم تم کس گنتی میں ہیں کہ اس مسئلے میں بحث و مباحثہ کریں؟ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ تقدیر پر ایمان لائیں اور اس مشکل اور نازک مسئلے میں ہرگز کبھی بحث و مباحثہ اور حجت و تکرار نہ کریں، کہ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اسی بیان میں عالم برزخ کے بارے میں بتایا گیا ہے، مرنے کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے۔ مرنے کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے، یعنی جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب قیامت برپا ہوتی ہے، اس کے بیچ کا جو وقت، اس وقت کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد اور قیامت کے دن سے پہلے دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تمام انسانوں اور جنوں کو مرنے کے بعد اسی عالم میں رہنا ہوتا ہے۔ اس عالم برزخ میں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی کو آرام ملتا ہے اور کسی کو تکلیف۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو آرام یا صدمہ گزرے گا روح ضرور محسوس کرے گی اور متاثر ہوگی۔ جس طرح دنیاوی زندگی میں بدن پر جو راحت اور تکلیف پڑتی ہے اس کی لذت اور تکلیف روح کو پہنچتی ہے، اسی طرح عالم برزخ میں بھی جو انعام یا عذاب بدن پر واقع ہوتا ہے اس کی لذت اور تکلیف روح کو پہنچتی ہے۔ مرنے کے بعد مسلمانوں کی روحیں ان کے درجات کے اعتبار سے مختلف مقامات میں رہتی ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں، بعض کی آسمانوں و زمین کے درمیان، بعض کی آسمانوں میں، بعض کی عرش کے نیچے، بعض اعلیٰ علیین میں، مگر روحیں کہیں بھی ہوں اپنے جسموں سے بدستور ان کو، یعنی ان کا تعلق رہتا ہے، بدستور ان کا تعلق رہتا ہے۔ جو کوئی ان کی قبر پر آئے اس کو وہ دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ اسی طرح کافروں کی روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی یمن کے ایک نالہ پر، نالہ برہوت میں، بعض کی ساتویں زمین کے نیچے، بعض کی سجین میں، لیکن روحیں کہیں بھی ہوں ان کے جسموں سے اس کی روح کا تعلق برقرار رہتا ہے۔ چنانچہ جو ان کے مرگھٹ پر گزرے یا ان کی قبر پر آئے اس کو دیکھتے، پہچانتے اور اس کی باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ عقیدہ یہ خیال کرنا کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، مرنے کے بعد
روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ کسی آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا، جس کو فلاسفر اور آواگمن کہتے ہیں، یہ خیال بالکل ہی باطل ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں کسی دوسرے کے بدن میں چلی جاتی ہیں یا کسی نئے جسم میں چلی جاتی ہیں، اسی طریقے سے جانور کی روحیں کسی دوسرے طریقے سے کسی دوسرے جانور میں چلی جاتی ہیں، تو ایسا ماننے والا کافر کہا گیا ہے، ایسا ماننے والا کفر کے قریب ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے جو ایمان رکھے کہ مرنے کے بعد روحیں کسی دوسرے جسم میں چلی جاتی ہیں۔ عقیدہ: جب آدمی مر جاتا ہے تو اگر گاڑنے کے بعد اور اگر نہ گاڑا جائے تو وہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ یہ دونوں فرشتے مردہ سے سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ اگر وہ مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے، مگر کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی جب اس سے سوال کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، وہ کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرح ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں قبر میں آتی رہتی ہیں، اور مردہ آرام چین کے مزے میں پڑھ کر اپنی قبر میں سکھ کی نیند سوتا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو، جب سوالوں کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، یعنی مرنے والا انسان، اس کے اعمال صحیح نہیں ہیں، وہ بے نمازی ہو کر مرا، وہ روزہ چھوڑ کر مرا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر مرا، تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے، اس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب اس سے فرشتے سوال کریں گے تو وہ سوالوں کے جواب نہ دے پائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی قبر میں دوزخ کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور جہنم کی گرم گرم ہوائیں اور بدبو قبر میں آتی رہتی ہے، اور وہ مردہ طرح طرح کے سخت عذابوں میں گرفتار ہو کر تڑپتا اور بے قرار رہتا ہے۔ فرشتے اس کو گرزوں سے مارتے رہتے ہیں اور اس کے برے اعمال سانپ بچھو بن کر اسے عذاب پہنچاتے رہتے ہیں۔ عقیدہ: مردہ کلام بھی کرتا ہے، مگر اس کے کلام کو انسان اور جن کے سوا تمام مخلوقات، جانور وغیرہ سنتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ عقیدہ: ایماندار اور نیکوکار کی قبریں کسی کی 70 ہاتھ چوڑی ہو جایا کرتی ہیں، یعنی قبریں کشادہ ہو جاتی ہیں اعمال کے اعتبار سے، اور کسی کسی کی قبریں اتنی چوڑی ہو جاتی ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اس طریقے سے اس کی قبر کو چوڑی کر دیا جاتا ہے، اور کافروں اور بعض گناہگاروں کو قبر اس کو زور سے دباتی ہے اور اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ: قبر میں جو کچھ عذاب و ثواب مردے کو دیا جاتا ہے اور جو کچھ اس پر گزرتی ہے، وہ سب چیزیں مردہ کو معلوم ہوتی ہیں، زندہ لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ جیسے سوتا ہوا خواب میں آرام و تکلیف اور قسم قسم کے مناظر سب کچھ دیکھتا ہے، لذت بھی پاتا ہے اور تکلیف بھی اٹھاتا ہے، مگر اس کے پاس ہی میں جاگتا ہوا انسان ان کو سب باتوں سے بے خبر رہتا ہے، یعنی اس کے بغل میں لیٹا ہوا انسان اس کے خواب سے بے خبر ہوتا ہے۔ قیامت کا بیان: توحید و رسالت کی طرح قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یعنی جس طریقے سے ابھی تقدیر کا مسئلہ چل رہا تھا، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے،
اسی طریقے سے قیامت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے وہ کھلا کافر ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس عقیدے پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ ایک دن یہ زمین، آسمان، بلکہ کل عالم اور سارا جہان فنا ہو جائے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے چند نشانیاں یہ ہیں کہ دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھسائے جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں۔ علم اٹھا لیا جائے گا، قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا۔ جہالت کی کثرت ہوگی، جہالت کی کثرت ہوگی۔ اعلانیہ زناکاری بکثرت ہونے لگے گی، مردوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور عورتیں بہت زیادہ ہوں گی، یعنی مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو جائے گی، عورتیں زیادہ پیدا ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، ایک آدمی اور 50 عورتوں کے برابر ہوں گی۔ ملک عرب میں کھیتی باغ اور نہریں جاری ہو جائیں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا۔ اس طریقے سے دین مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ مرد اپنی عورت، کافر ماں برادر اور ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے، گانے بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے اور برا بھلا کہیں گے۔ جانور آدمیوں سے باتیں کرنے لگیں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا اور پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے اور مہینے مثل ایک ہفتے کے اور ایک ہفتہ مثل ایک دن کے گزر جائے گا۔ الغرض اللہ و رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، دجال نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ یاجوج ماجوج جو بہت ہی زبردست لوگ ہیں وہ نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بڑے بڑے فساد اور بربادی برپا کریں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ پشچم سے آفتاب نکلے گا، یعنی پچھم سے سورج نکلے گا، قرآن مجید کے حرف اٹھا لیے جائیں گے، یہاں تک کہ روئے زمین کے تمام مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کے کافروں سے بھر جائے گی۔ مسلمان اٹھا لیے جائیں گے، دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ اس طرح جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکیں گی تو اب اچانک خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بڑے چھوٹے سب پہاڑ چور چور ہو کر بکھر جائیں گے، تمام دریا میں دریا طوفان بن کر اٹھے گا اور اٹھ کر تمام تباہیاں مچائے گا، اور زمین پھٹ جانے سے ایک دریا دوسرے دریا میں مل جائے گا، تمام مخلوقات مر جائے گی اور سارا عالم نیست و نابود ہو کر پوری دنیا تہس نہس ہو کر برباد ہو جائے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو منظور ہوگا پھر تمام عالم پیدا ہو جائے گا، یعنی تمام عالم پھر پیدا ہو جائے گا تو دوسری بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پھر سارا عالم دوبارہ پیدا ہو جائے گا اور تمام مردے زندہ ہو کر میدان محشر کے لیے جمع ہو جائیں گے، جہاں سب کے اعمال میزان عمل میں تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کریں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ نیکیوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھوں میں اور بدکاریوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ پل صراط پر چلائے جائیں گے۔ جن
لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ پل سے پار کر جائیں گے اور جنت میں پہنچائیں گے، اور جو بد اعمال اور گنہگاروں کے ہوں گے وہ پل سے دوزخ میں گر جائیں گے۔ جو میزان عمل ہے، یہ ترازو ہے، قیامت میں قائم کیا جائے گا، اس میں لوگوں کے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے اور پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، جس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، یہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، ہر انسان کو اس پر چلنا ہوگا، جو اعمال کے اعتبار سے اچھا ہوگا وہ اس پل کو پار کر جائے گا، اور جو اعمال کے اعتبار سے برا ہوگا وہ کٹ کر نیچے جہنم میں گر جائے گا۔ تو حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن باتوں کو قرآن مقدس میں کرنے کو کہا ہے، جن عبادت کو کرنے کو کہا ہے، جیسے میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت پڑھی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کا خیال رکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اسی طریقے سے روزہ، ذکر و اذکار، قرآن مقدس کی تلاوت، نیکیاں اکٹھا کرو۔ یقین جانو یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے، آخرت کا وقت بہت بڑا ہے، بہت لمبا، آخری کا وقت ہے۔ حضرات، موت آنے سے پہلے نیکیوں کی تیاری کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی تیاری کریں، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔